بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نوافل کے بارے میں عرض کروں گا اور بالخصوص مغرب نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عرض کروں گا، اور پھر یہ جو مغرب کے بعد نفل ہیں ان کی فضیلت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور احادیث مبارکہ اقوال فقہاء کرام کا کہ قیامت کے دن جس وقت اللہ فرائض نماز کو ناپیں گے، وزن فرمائیں گے، فرائض کے بارے میں حساب کتاب کریں گے، تو جب فرائض کے اندر جو کمی آئے گی، اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں کمی سے مراد فرائض نماز کا چھوٹنا نہیں ہے۔ اسلام میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ کمی سے مراد نماز پڑھتے ہوئے جو کمزوری ہو وہ کمی ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے ہوئے نماز کے اندر ہے، خیال کہیں منتشر ہو، یا نماز پڑھنے کے دوران جو انسان کی کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہے، یہ بھی نماز میں کمی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن سوچ کہیں ہے، یہ بھی نماز میں کمی ہے۔ جس اخلاص پہ نماز پڑھنی چاہیے وہ اخلاص اس وقت نہیں ہے، وہ قرب الہی سوچ کے اندر اس وقت تک انسان نہیں پہنچ پا رہا، اسے بھی ایک کمی ہے۔ تو لہٰذا اللہ جب نماز کو قیامت کے دن وزن کریں گے، نماز کا حساب کتاب کریں گے، تو فرائض کے اندر جو کمی ہوگی اللہ پاک نوافل نماز کے ذریعے اس کمی کو دور فرما دیں گے۔ اس لیے یہ جو نوافل ہیں، جو نفل نماز ہے، اس کا بھی ایک اہتمام کیا کریں۔ قیامت کے دن جب فرائض میں فرضوں کے اندر کمی ہوگی تو اللہ اس کمی کو نوافل کے ذریعے سے دور فرمائیں گے۔ اور پھر ان کی شان، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرب نماز کے فوراً بعد نوافل کا طریقہ کار عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز یعنی 3 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ 6 رکعت، 2 رکعتیں کر کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر 2 رکعت نماز کی نیت فرماتے، پھر سلام پھیرتے نماز مکمل کرنے کے بعد، پھر 2 رکعت نماز کی نیت کرتے اور نماز 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرتے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مغرب نماز کے بعد فرائض 3 فرض اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو 6 رکعتیں ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 12 سال تک اللہ کی عبادت کرے، 12 سال تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے، فرمایا 12 سال میں اللہ اس کی عبادت پہ جتنا اس کو اجر دے گا، تو جو شخص یہ 6 رکعت نماز نفل مغرب نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ جتنا ثواب 12 سال والے کو دے گا اس کے برابر یہ 6 رکعت نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب مغرب کی نماز پڑھیں 3 فرض 2 سنت کے بعد
6 رکعت نماز نفل ادا کرنا یہ بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جو شخص یہ 6 رکعت نماز ادا کرتا ہے جنت کے اندر اس کے لیے ایک خاص محل تیار فرماتے ہیں۔ نماز نوافل کا اہتمام فرمایا کریں۔ انسان نوافل کے ذریعے سے، چونکہ فرض تو وہ نماز ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں تو کسی طریقے سے کمی نہیں ہے، اس میں تو رعایت نہیں ہے، وہ تو ہر حال ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اللہ نے اس کے حالات بھی پیش فرمائے ہیں، وہ تو لازمی ہے، اس میں تو ہمارے اندر کوئی اختیار نہیں ادھر ادھر کرنے کے لیے، وہ تو اللہ نے لازم کر دیے ہیں۔ لیکن جو نماز نوافل ہے اس کا اہتمام کرا کریں۔ انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میری اور پوری انسانیت کی زندگی کے اندر آ جائے۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے میں اپنے تمام سننے والے سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو آپ اس چینل کو خود سبسکرائب کریں اور پھر لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، کیونکہ اکثر میں آپ کے سامنے یہ پیغام آپ کو دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس چینل کو آگے ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر بدلنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر اس پہ میں لاؤں گا تاکہ اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کا کلام مقدس ہے قرآن مجید کی صورت میں، جو ہم اس کلام کو بھی تو سمجھیں اللہ نے اس میں ہمیں کیا حکم دیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام خداوندی کے اوپر عمل کر کے امت کو کس طریقے سے ان اعمال کو پورا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بات ہوگی۔ جب تک ہمارا یہ چینل مونیٹائز ہم نہیں کرا سکتے، مذکورہ تعداد ابھی کم ہے، تو اس وقت تک آپ سب کوشش کریں، جتنے لوگ اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں سبسکرائب کروا سکتے ہیں، چونکہ جب آپ ایک دینی پروگرام سے دینی لحاظ سے لوگوں پہ کوشش کریں گے، کل جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے اور دین سنیں گے اور پھر لوگوں کو دین کی طرف لانے کا سبب بنیں گے، یقیناً جو شخص پہلے لانے والا ہوگا بعد میں اس کی وجہ سے جتنے لوگ جڑیں گے اللہ پہلے شخص کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ بعد جتنے دین سنیں گے، عمل کریں گے اور لوگوں کو لائیں گے تو پہلے شخص کا ہر ایک کے اندر برابر کا حصہ ہوگا۔ تو آپ سب حضرات ایک تو خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کریں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔